آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کی خواہش، حکومت ہند کو بنگلہ دیش کی درخواست۔ نریندر مودی کا دورہ آندھرا پردیش، وشاکھاپٹنم میں ترقیاتی کاموں کا ہوگا آغاز۔ حیدرآباد میں چوتھے پیسنجر ٹرمینل کا آغاز، وزیر اعظم ورچوئل طریقے سے کریں گے افتتاح۔ تعلیم سماج کے تمام طبقات کا حق، راہل گاندھی کا بیان، حکومت سے اس معاملے پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ چین میں پھیلے وائرس کے پیش نظر تلنگانہ حکومت چوکس، عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ اور تلنگانہ کے بھونگیر کی فیکٹری میں دھماکہ، ایک مزدور ہلاک، 7 زخمی۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ غزہ میں صحافیوں پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف تل ابیب میں احتجاج کیا گیا۔ اسرائیل کے تل ابیب شہر میں جمع ایک ایکٹیوسٹ گروہ نے غزہ میں صحافیوں پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف ایک خاموش مظاہرہ کیا۔ سیاہ لباس زیب تن احتجاجیوں نے صحافیوں کو قتل کرنا جنگی جرم ہے پر مبنی پلے کارڈز تھامے ہو رکھے تھے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ کی صورتحال پر اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے ہاسپٹلز میں 136 حملے کیے، وہ ہاسپٹلز میں مسلح گروہوں کی موجودگی کے اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی برائے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 5.6 ملین سے زیادہ زائرین کی آمد ہوئی۔ اس دوران اتھارٹی نے نمازیوں اور زائرین دونوں کے لیے خدمات کو یقینی بنایا۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لاکھوں زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور کئی زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز کی سعادت حاصل کی۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق 4 جنوری کی شام سے 5 جنوری کی رات دیر گئے تک وادی کشمیر اور چناب وادی کی پہاڑی اور درمیانی علاقوں میں بھاری برف باری کا امکان ہے۔ کہا گیا ہے کہ شدید برف باری سے وادی میں 5 جنوری کو فضائی و زمینی ٹرانسپورٹ بھی عارضی طور پر متاثر ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کو بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو حوالے کرنے ڈھاکہ سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ واری میٹنگ میں بتایا کہ ہم اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ شیخ حسینہ کو حوالے کرنے ہمیں بنگلہ دیش سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش کو عبوری حکومت نے جس کی سربراہی نوبل انعام یافتہ محمد یونس کر رہے ہیں، ان کی جانب سے ہندوستانی وزارت خارجہ کو شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کی درخواست کرتے ہوئے سفارتی نوٹ بھیجا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 8 تاریخ کو متحدہ وشاکھاپٹنم ضلع کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کی تفصیلات سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے ریاستی وزیر بالا ویرنجن اسوامی نے کہا کہ وزیر اعظم مودی متحدہ وشاکھاپٹنم ضلع میں 8 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹس کا آغاز کریں گے۔ مودی ریلوے زون، NTPC گرین ہائیڈروجن پروجیکٹ اور بلک ڈرگ پارک کے بشمول کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں گے۔ پنجاب کے جالندھر میں 3 دوستوں کے درمیان لڑائی میں ایک دوست نے اپنے 2 دوستوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسسٹنٹ پولیس کمشنر نے بتایا کہ تینوں افراد لمبا پنڈ چوک کے قریب ادھم سنگھ نگر میں شیلانی ماتا مندر کے قریب اپنے چوتھے ساتھی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رات دیر گئے 3 دوستوں کے درمیان جھگڑے کے بعد ایک نے مبینہ طور پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا زخمی ہاسپٹل میں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ ملزم کی شناخت مٹھاپور کے رہائشی منا کے نام سے ہوئی ہے، جو مقام واقعے سے فرار ہو گیا۔ کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے قائد راہل گاندھی نے تعلیم کو سماج کے ہر فرد کا حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کو خانگیانے پر توجہ دینے کے بجائے تعلیم پر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور سرکاری اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔
اور اس پر حکومت کو زیادہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ تعلیم کو فروغ ملے اور اس کی معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ راہل گاندھی نے کہا، میرا ماننا ہے کہ کسی بھی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے لوگوں کو معیاری تعلیم کی گارنٹی دینا ہے۔ آر ایس ایس کے لاٹھی چلانے کی تربیت لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے آج کہا، یہ تنظیم اپنے کیڈرز کو لڑنے یا عوامی نمائش کے لیے لاٹھی چلانے کی تربیت نہیں دیتی، بلکہ ان میں بہادری اور مستعدی پیدا کرنے کے لیے لاٹھی چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ آر ایس ایس سربراہ نے دعویٰ کیا کہ لاٹھی رکھنے والے شخص میں بہادری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں۔ لاٹھی چلانے کی تربیت بحران کے موقع پر مستقل مزاجی سکھاتی ہے اور کسی بھی شخص کو اپنے راستے پر پورے یقین، تحمل اور غیر متزلزل طاقت کے ساتھ چلنے کی تحریک دیتی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے آئی آئی ٹی حیدرآباد کی ایک ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ پولاورم پروجیکٹ کے تلنگانہ بالخصوص تاریخی بھدراچلم مندر میں اس کے اثرات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کرے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ سے لاحق خطرات بالخصوص 2022 کے سیلاب میں 27 لاکھ کیوزک پانی علاقے میں داخل ہونے کے پیش نظر اس معاملے کو سمجھنے ایک جامع تجزیے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک خصوصی عہدیدار کو آئی آئی ٹی حیدرآباد کی ٹیم کے ساتھ تال میل اور ہم آہنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے رپورٹ تیار کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راجستھان کی معروف اجمیر درگاہ پر ریاستی حکومت کی جانب سے چادر پیش کی۔ اجمیر درگاہ عرس کی تقریبات کے لیے چادر روانہ کرنے کے دوران دعائیں کی گئی اور اسے روایتی رسم و رواج کے مطابق روانہ کیا گیا۔ اس تقریب میں وزراء سری دھر بابو اور کنڈا سریکھا، پلاننگ کمیشن کے وائس چیئرمین چنا ریڈی، ایم ایل سی عامر علی خان، وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی کے علاوہ کئی مسلم علماء اور اقلیتی قائدین نے شرکت کی۔ جھیلوں اور نہروں کے ایف ٹی ایل اور بفر زونز میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہائیڈرا نے پیر سے راست طور پر عوام سے شکایت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمشنر ہائیڈرا اے وی رنگناتھ 10:30 بجے دن تا 2 بجے دوپہر بدھا بھون میں واقع ہیڈ کوارٹر میں عوامی شکایت وصول کریں گے۔ عوام الناس کو راست طور پر کمشنر کو اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں۔ مقامی اطلاعات کے مطابق ہائیڈرا ان شکایات کو بغیر کسی قانونی تنازع کے اندرون 10 دن حل کرے گا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے ادویات کی غیر قانونی فروخت سے متعلق مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد کے کوکٹ پلی میں واقع ایک میڈیکل شاپ پر دھاوا کیا۔ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل کملاسن ریڈی نے بتایا کہ میڈیکل شاپ کا مالک سارنگی ناگا شیوا بغیر ڈرگ لائسنس کے غیر قانونی طور پر ایک میڈیکل شاپ چلا رہا تھا۔ دھاوے کے دوران ڈی سی عہدیداروں نے فروخت کے لیے رکھی گئی بھاری مقدار میں ادویات کے غیر مجاز ذخیرے کا پتہ لگایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگیری کے چرلا پلی میں حیدرآباد کے چوتھے پیسنجر ٹرمینل کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے یہ بات بتائی۔ چرلا پلی ٹرمینل حیدرآباد کے مشرقی سمت واقع ہے جو آؤٹر رنگ روڈ کو جوڑتا ہے۔ توقع ہے کہ اس سے سکندرآباد، حیدرآباد اور کاچی گوڑا کے دیگر ریل ٹرمینلز کے ہجوم کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس اسٹیشن میں اضافی اعلیٰ سطح کے 4 پلیٹ فارمز کے ساتھ 15 جوڑی اضافی ٹرینوں کی گنجائش سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حاملہ خاتون نے آر ٹی سی بس میں بچے کو جنم دیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے جوگلامبا گدوال ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق مریمہ نامی خاتون زچگی کے لیے دھارور کے سرکاری ہاسپٹل جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی۔ جیسے ہی نندینی گاؤں کے قریب یہ بس پہنچی، حاملہ خاتون کو پیٹ میں درد ہونے لگا، جس پر فوراً ڈرائیور نے بس سڑک کے کنارے روک دی۔ تمام خواتین مسافرین نے اس خاتون کی مدد کی۔ بعد ازاں نوزائیدہ اور ماں کو ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں اور بچہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔
तेलंगाना के भुवनगिर जिले के पेद्दकंदुकूर के प्रीमियर एक्सप्लोजिव कंपनी में हफ्ते की सुबह हुए धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 मजदूर कनकैया और प्रकाश की हालत नाजुक थी। उन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां कनकैया की इलाज के दौरान मौत हो गई। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका वाक़े पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मालूम हुआ है कि कंपनी में रिएक्टर फट गया था, जिसकी वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद कंपनी इंतज़ामिया ने इमरजेंसी सायरन बजा दिया। धमाके से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। आग पर काबू पा लिया गया। हैदराबाद के शम्स आबाद एयरपोर्ट पर तैयारे का हादसा टल गया। मुंबई से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद इस तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। इस तैयारे में सवार 144 मुसाफिरीन महफूज बताए गए हैं। हैदराबाद के HICC नोवोटेल में वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पहले दिन महासभा का इफ्तिताह किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तेलुगु की मशहूर शख्सियात, शायर, फनकार, सिनेमा निगार, अदीब और ज़बान से मोहब्बत रखने वाले बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। सिकंदराबाद से उड़ीसा के बेरमपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के शेड्यूल में तब्दीली के बाद मुसाफिरों ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी मुसाफिरीन ने कहा कि जिस ट्रेन को जुमा की रात 8:15 बजे पहुंचना था, इसे रीशेड्यूल करने के पयामात इनको आखिरी लम्हात में वसूल हुए, जिसमें कहा गया कि इस ट्रेन को हफ्ते की सुबह 6 बजे तक रीशेड्यूल कर दिया गया, जिस पर वो परेशान हो गए। बरहम मुसाफिरों ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, क्योंकि उन्हें पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के वफ्द ने हफ्ते को हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से मुलाकात की और 2 अहम तजावीज़ पेश की। BGVS के वफ्द ने दरख्वास्त की कि पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो के सुतनों को ज़्यादा ऊंचाई पर तामीर किया जाए, ताकि वो गणेश विसर्जन जुलूस में रुकावट न बने। एक अलहदा मुलाकात में VHP के वफ्द ने विक्टोरिया मेमोरियल मेट्रो स्टेशन का नाम तब्दील करके अष्टलक्ष्मी टेम्पल स्टेशन रखने की दरख्वास्त की। वफ्द ने अष्टलक्ष्मी मंदिर के करीब स्टेशन के सिलसिले में कहा कि तजवीज़ करदा नाम न सिर्फ अक़ीदतमंदों को बेहतर रहनुमाई फराहम करेगा, बल्कि सक़ाफ़ती जज्बात से भी हम आहंग होगा। चीन में HMPV वायरस के फैलाव के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने फौरी तौर पर एहतियाती इक़दामात का आगाज़ कर दिया है और चौकसी इख्तियार की। महकमे सेहत ने रियासत के अवाम को मशवरा दिया है कि वो फ्लू की अलामत ज़ाहिर होने पर मास्क पहनें और हुजूम से दूर रहें। खुशकिस्मती से तेलंगाना में अभी तक HMPV वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने किसी भी मुमकिन ख़तरे से निमटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक HMPV वायरस की अलामात आम फ्लू और दीगर सांस के इन्फेक्शन से मिलती जुलती हैं, जिनमें खांसी, बुखार, ज़ुकाम और सांस लेने में दुश्वारी शामिल हैं। यह वायरस शदीद मुतासरा अफराद में ब्रोंकाइटिस और निमोनिया का सबब बन सकता है। अलामत ज़ाहिर होने में 3 से 6 दिन लग सकते हैं, जिसकी वजह से वायरस तेज़ी से फैल सकता है। तिब्बी माहिरीन ने आवाम को हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक धोने, बग़ैर धोए हुए हाथों से चेहरे, ख़ास तौर पर आँख, नाक और मुंह को छूने से एहतियात करने का मशवरा दिया है और मुतासरा अफराद से मुनासिब फासला बरकरार रखने का भी मशवरा दिया गया है, ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। खांसते और छींकते वक्त मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि मुतासरा अफराद अपना ज़ाती सामान दूसरों के साथ शेयर करने से गुरेज करें। अगर अलामात ज़ाहिर हों तो हुजूम में जाने के बजाय घर पर रहें और आराम करें, ताकि दूसरों को वायरस से महफूज रखा जा सके।
शेख हसीना को हवाले करने की ख्वाहिश, हुकूमत हिंद को बांग्लादेश की दरखास्त। नरेंद्र मोदी का दौरा आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में तरक्याती कामों का होगा आगाज। हैदराबाद में चौथे पैसेंजर टर्मिनल का आगाज, वज़ीर-ए-आज़म वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। तालीम समाज के तमाम तबकात का हक, राहुल गांधी का बयान, हुकूमत से इस मामले पर तवज्जो देने का मुतालबा। चीन में फैले वायरस के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत चौकस, आवाम को मोहतात रहने का मशवरा। और तेलंगाना के भुवनगिर की फैक्ट्री में धमाका, एक मजदूर हलाक, 7 जख्मी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।